بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج الحمدللہ 24واں روزہ ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے۔ ابھی جمعۃ الوداع کی ادائیگی کی ہے عالم اسلام میں فرزندان توحید نے مختلف پاکستان کی مساجد میں، طول و عرض میں، دیہاتوں میں، قرب و جوار میں نماز جمعہ ادا کی ہے، اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں، اور کرونا وائرس سے نجات کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ دعائیں کی گئی ہیں۔ تو آج میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب جناب غلام فرید قادری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت عظیم شناخان مصطفیٰ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قاری قرآن جناب محمد احمد قادری صاحب اور احمد ندیم عرفانی صاحب، بہت پیارے شناخان رسول ہیں۔ اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، جو کہ مدیر ہیں جامع مسجد الکرامت کے اور چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں علی محمد چودھری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے شناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور بزم عاشقان رسول شکور آباد کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ آج الحمدللہ 24واں روزہ جو ہے وہ افطار ہوگا، اور 24ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمیشہ کی طرح میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت پیارے انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے آیات مقدسہ کی جناب محمد احمد قادری صاحب۔ تو بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے جناب علی محمد چودھری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ
کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی پردیسیاں میری مجھے سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے مجھے سی گئی ہے میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے مجھے سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میں فقط نام لے ان کا ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں فقط نام لے ان کا ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی پردیسیاں میری مجھے سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور چن چن کر جو ہے وہ اپنے غلاموں کو وہ جنت کی طرف جو ہے وہ روانہ کریں گے حشر تو جب قائم ہوگا
نعت میں جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکت سے آج میرے اور آپ کے چہرے سلامت ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ مکے کے مشرکوں نے کہا کہ ہم پہ وہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ ادھر میں ایک جانکاری دوں تانوں نہیں دینے ہیں جی۔ پھر موضوع اور ہوئے گا۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد۔ تو قرآن و سنت حقوق اللہ کے بعد جو ہے حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو روز قیامت چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی جو ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہوگی وہی آپ کو معافی دے گا، تو پھر ہی آگے کام چلے گا۔ تو حقوق العباد میں انسان کو اپنے بیگانے، عزیز و اقربا، پڑوسی، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ ہمارا ضروری ہے۔ آداب گفتگو، مجلس کا احترام، تو یہ سبھی جو ہے حقوق العباد میں شمار ہوتے ہیں۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم، زیادتی، جبر و تشدد، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں، ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ روٹین بن چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں لیکن اپنے فرائض کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں جاتے۔ تو اسی حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا ندیم سرور معاویہ صاحب سے۔ تو میں ان کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ وہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاق و سباق کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ تو میں پہلے وہ سیاق و سباق سننا چاہوں گا اور بعد میں حقوق العباد کی طرف جناب گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع تو حقوق العباد ہے، لیکن حقوق العباد بھی تب سمجھ آتے ہیں جب بندے کو حقوق اللہ کی سمجھ آ جائے۔ اور حقوق اللہ میں ایک بڑا حق حقوق رسالت کا ہے، یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جس طرف برخردار اپنے نعتیہ کلام میں اشارہ کر رہے تھے اور اس پر آپ نے معاشر کی بات کی، یقیناً معاشر میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انبیاء کو بھی اس کا فیض نصیب ہوگا، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہیں، اس کا فیضان ہے۔ آج اگر میرا اور آپ کا چہرہ سلامت ہے تو اس کی وجہ میرے اور آپ کے اعمال نہیں، اس کی وجہ سرکار کی ذات ہے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا کہ ہم پر وہ پتھر کیوں نہیں برستے جو پہلی قوموں پر برسے؟ تو اللہ نے کہا ضرور برستے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر یہ وجود اور یہ ذات نہ ہوتی۔ تو گویا اس نعتیہ کلام میں جو تصور پیش کیا گیا وہ یہی تھا کہ اگر آج میری اور آپ کی رعنائییں ہیں، میرا اور آپ کا اطمینان ہمیں نصیب ہے، میری اور آپ کے گناہوں پہ پردہ ہے، میرے اور آپ کو امن نصیب ہے، تو اس کا سبب میں اور آپ نہیں ہے، نہ ہمارے اعمال ہیں، اس کا سبب سرکار کی ذات ہے کہ جس کے فیضان سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس خفت سے، اس شرمندگی سے اور اس ناکامی سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بچایا ہوا ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ حقوق العباد۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اللہ نے اسے بطور نعمت انسانیت کے لیے پسند کیا ہے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اللہ نے اسے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور بطور نعمت حضرت انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے بطور نظام اسلام کو پسند کیا ہے۔
اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کروں. پہلی امتوں میں رہبانیت یہ تھی، عبادت یہ تھی کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر، معاشرت کو چھوڑ کر وہ کسی صحرا، بیابان، جنگل، کسی معبد خانے میں بیٹھ جاتے اور وہاں اپنے مخصوص طریقہ پر وہ عبادت کرتے. تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے اس امت کی معاشرت کو بھی عبادت بنایا، معیشت کو بھی عبادت بنایا، کاروبار کو عبادت بنایا، اس کی نماز روزوں کو عبادت بنایا، اس کے کمانے کو عبادت بنایا، اس کے سونے کو عبادت بنایا، اس کے کاروبار کے کرنے کو عبادت بنایا، بچوں کے جنم دینے کو عبادت بنایا، والدین کی خدمت کو عبادت بنایا، حکومت کرنے کو عبادت بنایا، حاکم بننا عبادت بنایا، محکوم بننا عبادت بنایا. اور شریعت نے سارے حقوق بیان کر دیے. ہمارے بہت سارے دوست کبھی کبھی یوں کہہ دیتے ہیں کہ حقوق اللہ دی خیر ہے، حقوق العباد کا فکر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں حقوق العباد بھی تب سمجھ آئے گی جب حقوق اللہ کی پابندی ہوگی، جب اللہ کا کرم ہوگا، اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا. جس بندے کا اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں نا، وہ مخلوق سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں کرے گا. ہاں فرق کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہونے والا ظلم، زیادتی، اس کی معافی اور تلافی یہ مخلوق سے ہی لینا پڑے گی. اور اللہ چونکہ خالق ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں جو کوتاہی ہوگی نا، بندہ کہے گا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف ہو جائے گا. پھر اس میں بھی کئی اقسام ہیں. مثلا ایک بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اس کی توبہ قبول ہے، اس کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. مثلا ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، یہ حقوق اللہ تھا، نماز نہیں پڑھی، اب وہ 40 سال بعد، 45 سال بعد وہ کہتا ہے اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں، اللہ اس کا یہ گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن نماز کا نہ پڑھنا یہ معاف نہیں ہوگا، اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے. یا پھر وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کرے گا، پھر اس کا فدیہ ہے. اسی طرح کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس نے توبہ کی اللہ جی میں نے تو بہت عرصہ زکوٰۃ ہی نہیں دی، اس کا زکوٰۃ نہ دینا یہ جو گناہ تھا نا یہ اللہ نے معاف کر دیا. لیکن زکوٰۃ اس کی جو واجب تھی اس پہ وہ معاف نہیں ہوئی. اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ نے مخلوق کے حقوق جو بندوں کے ذمے رکھے نا، اس میں والدین کے بھی حقوق ہیں، اس میں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، اس میں آپ کے متحد کے بھی حقوق ہیں. آپ سے وابستہ ہر فرد کے حقوق شریعت نے بتائے بھی ہیں اور سمجھائے بھی ہیں. ان حقوق کو ادا کرنا جہاں بندوں کی رضا کا سبب بنے گا، وہاں خالق کی رضا کا بھی سبب ہے. دنیا والوں نے حقوق بنائے ہیں، یہ باضابطہ جب پہلی جنگ عظیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر حقوق کے حوالے سے عالمی طاقتیں بیٹھیں اور انہوں نے اس حوالے سے جب فرانس کا انقلاب بھی آ گیا تو حقوق کا تعین نہیں تھا، تو یہ عالمی طاقتیں بیٹھیں، انہوں نے بیٹھ کر پہلی مرتبہ 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی. پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سوچ پیدا ہوئی. 12 جنوری 1981 میں پھر باضابطہ یہ حقوق کے سارے مزدور کے حقوق کیا ہیں، حقوق کے حوالوں سے تعین ہوا. لیکن اسلام نے اول دن وہ حقوق بتائے. رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پہ گواہ ہے. آپ کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ علیہ السلام کا وہ ہومن رائٹس کا وہ چارٹر ہے جس میں اللہ کے نبی نے وہ سارے حقوق بتا دیے ہیں کہ تم پہ تمہاری اولاد کے کیا حقوق ہیں، تمہارے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. اور اس پر اس کا مدار اللہ نے آخرت میں رکھا ہے.
رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ پاک کی عادات میں ایک بڑی عادت یہ تھی کہ وہ معاملات جنہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے، واقف تھے، وہ بھی جب اللہ کے نبی کے سامنے ہوتے تو وہ کہہ دیتے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جن معاملات کو آپ جانتے ہیں آپ اس پر بھی یوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معاملے کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن سرکار کی منشا کا نہیں پتہ ہوتا، سرکار کی منشا کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر فرمایا کہ مفلس وہ ہے میری امت کا کہ جو بندہ اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، سجدے بہت ہوں گے، اشراق، اوابین، تہجد، تلاوت، ذکر و اذکار بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کے ساتھ بے رخی اختیار کی، تو دوسروں کے گناہ پہلے اس کی نیکیاں بدلے میں انہیں دی جائیں گی، پہلے ان کی نیکیاں انہیں دی جائیں گی اور پھر بدلے میں ان کے گناہ ان پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مفلس آدمی ہوگا، مفلس۔ تو شریعت نے حقوق دیے ہیں، گھر کے بھی دیے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مغالطہ ہے، وہ مغالطہ نیک لوگوں میں زیادہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پہلی صف کے نمازی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پیشانیوں پہ محراب کے نشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ وہ اور یاد رکھیں، جو مال کا فتنہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا فتنہ ہے، اور جو اعمال کا فتنہ ہے نا یہ بڑا فتنہ ہے، کہ بندے کو اس خیال اور گمان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تسی تو بڑے نیک جے، آپ کے عبادات جیسی کیسی بھی ہیں، اگر آپ کے معاملات درست نہیں تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا عقیدہ، مسلک، نظریہ، جماعت، کاز کتنا ہی مقدس کیوں نہیں، اگر تمہارا اخلاقی کردار اور حقوق العباد اس میں تم کامل نہیں، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ تو اسلام نے حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حقوق العباد میں اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں مختلف حقوق کے حوالوں سے، حقوق زوجین کے حوالے سے یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، وہ شریعت نے بتائے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس حد تک جبریل نے اس کی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت کا حصہ پڑوسی کو نہ دے دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں ہم کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں، پڑوسی دا پانی بند ہے، اور اس کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ٹیک ہے، جب چاہیں گلی بند کر دیں، جب چاہیں اس کی بجلی کاٹ دیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مہمان بھی اچھے طریقے سے واپس نہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بوڑھے آدمی کے حق کا خیال کرتے ہوئے اسے عزت دے گا بڑھاپے میں، حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اس بندے کے لیے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو وہ فرشتہ اس بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسا اس نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پڑوسی کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے وارڈ میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہ ہو جو ہم سے نمایاں ہو جائے۔
رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پڑوسی وہ ہے اس کے تم پر 3 حق ہیں، دوسرا پڑوسی وہ ہے اس پہ تم پہ 2 حق ہیں، تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ اس کا تم پہ 1 حق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا پڑوسی ہے نا وہ پڑوسی ہے، نمبر 1 وہ تمہارا پڑوسی ہے، نمبر 2 وہ مسلمان ہے، نمبر 3 وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے 3 حق ہیں تم پہ۔ پھر اس کی تفصیل، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو تمہارا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تیسرا پڑوسی وہ ہے جو تمہارا پڑوسی ہے لیکن کافر ہے۔ شریعت نے کافر پڑوسی کا حق بھی مسلمان پڑوسی کے ذمہ لگایا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں صادق المصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی ذمی یعنی جو کافر ہے لیکن تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، وہ تمہارے خلاف محاذ جنگ پہ نہیں ہے، تمہارے خلاف متحارب نہیں ہے، وہ پڑوسی کافر ہے، اگر تم نے اس پہ زیادتی کی نا تو میں اللہ کا نبی قیامت کے دن اس کی طرف سے اسے حق دلواؤں گا۔ تو پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مستقل پڑوسی ہے، اس کے حقوق بھی شریعت نے بتائے ہیں۔ جو شریعت پڑوسی مسلمان سے کہے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی چیز پکوان ایسا تیار ہوا کہ جس کی خوشبو پڑوسی کے بچوں تک جائے اور وہ اس کے لیے بےتاب ہوں، تو شریعت اس کے لیے بھی ضابطے دے کہ اس کا بھی تم پہ حق ہے۔ جو شریعت اور جس شریعت کے رہبر امت کو یہاں تک تلقین کریں، علماء یہاں تک بتائیں، فقہاء یہاں تک بتائیں کہ تم اپنا جب سالن تیار کرو تو اس کے اندر اس نیت سے بھی پانی بڑھا لو کہ چلو کسی پڑوسی کے کام آ جائے گا، وہ دین وہ اسلام کس حد تک حقوق کا محافظ ہوگا۔ میرے نبی کی شریعت نے کہا دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی پڑوسی ہے، تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارا پڑوسی ہے۔ آپ بڑے شہروں میں دیکھیں ساتھ والا ساتھ والے کو نہیں جانتا، تو شریعت نے اس کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ پھر تیسرا وہ پڑوسی ہے جو عارضی پڑوسی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عارضی پڑوسی بھی کیوں ہوتا ہے؟ عارضی پڑوسی وہ ہے، مثلا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کے پڑوس میں آ کر بیٹھ گیا، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی پیدل سفر پہ ہیں تو ایک بندہ آپ کو مل گیا اور وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ سفر آپ کے ساتھ کا، یہ عارضی پڑوسی ہے۔ تو شریعت نے اس عارضی پڑوسی کے بھی حقوق بتائے ہیں، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا مال، بھلے سے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ تم پہ حرام کیے ہیں۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بہت نیک ہے، کمال کا تقوی ہے اس کا، روزہ نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ نفلی عبادات میں بھی کمی نہیں کرتی، بہت بڑی زاہدہ عابدہ ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا اس کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ وہ عبادت بہت کرتی ہے تو مزاج میں بھی سختی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو صادق المصدوق نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ وہ نمازیں تو معمول کی پڑھتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں بہت لحاظ اور بہت خیال کرتی ہے۔ تو رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تو شریعت نے یہ حقوق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی ان کے دوست نے
امیر المومنین سے کسی بندے کے متعلق بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اس کی بڑی تعریف کی، توصیف کی، تو حضرت عمر نے اس بندے سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس جس بندے کی تعریف کر رہے ہو اس بندے کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا جی سفر تو میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کاروبار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے لین دین بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا اپنی رائے کو محفوظ رکھو۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے اسلام آیا، اور جہاں جہاں بھی اسلام گیا، جو داعیان اسلام تھے، مبلغین تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے تھے یا صحابہ پیغمبر تھے، جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں سے جا کر اپنے مذہب دین کی بات بعد میں کی ہے، ان کا اکرام احترام اور ان کے حقوق کی بات پہلے کی ہے، اپنا کردار پہلے پیش کیا ہے۔ تو حقوق العباد میں یہ ساری باتیں ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ، آپ حیران ہوں گے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری محبت کا مرکز اور محور ہیں، انہوں نے حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ایک موقع پر سیدہ نے پوچھا، بیٹے حسن میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ تو جو بات حضرت سیدنا حسن نے عرض کی، کہا اماں جی حقوق کے حوالے سے بہت ڈرتا ہوں۔ بیٹے کیسے؟ وہ بھی تو اسی خاتون جنت کے جنم دیے ہوئے تھے۔ امام حسن نے عرض کیا کہ ماں جی جب سالن میں کوئی سالن کسی ایسے برتن میں ہو اور آپ اور میں اکٹھے بیٹھیں اور کوئی نظر آپ کی کسی ایسی چیز پر ہو، ایسے نوالے پر، کسی ایسی جو برتن کے اندر چیز ہے، مثلاً اگر گوشت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس پر آپ کی توجہ یا آپ کی نگاہ ہو اور مجھے پتہ نہ چلے اور میں وہ نوالا اٹھا لوں اور میں اس میں سبقت حاصل کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے حق کو ضائع کیا ہے۔ تو شریعت نے حقوق العباد کے حوالے سے پورا ایک ضابطہ دیا ہے۔ ہمارے اندر کئی ساری ایسی باتیں ہیں، دیکھیں جس گناہ کو ہم گناہ سمجھ کر کریں گے نا، اس پر توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے نا، اس پر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہم لوگ حج اور عمرے، چلہ اور 4 مہینہ، مسجد کی نمازیں اور تہجد، یہ پڑھ کر ایک مغالطے کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے حج کر لیا، ہن پچھلا کھاتا صاف ہے۔ بھائی معافی تلافی جو اللہ کے ساتھ ہے نا وہ ہو گئی، لیکن جو بندوں کا حق مارا ہے نا وہ بندوں سے ہی اس کی تلافی کرنا ہوگی۔ کائنات میں سب سے مقدس ہستی، کائنات میں سب سے مقدس وجود، جس وجود سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ظلم نہیں ہو سکتا، زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے 8 ربیع الاول، اللہ کے نبی دنیا سے جنت میں جانے سے پہلے سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو میں آج بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شہید کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن اگر شہید نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ ہم ان معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، یہ بھی حقوق کے اندر داخل ہے، کسی کے پیسے غصب کر کے، اور یہ ہمارے بازاروں میں، ہماری آڑتوں پہ، ہمارے کاروبار میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے ایسے امیر بھی دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کی مزدوری سے پیسے کاٹتے ہیں۔
آپ نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، 9 روپے لیبر کا خرچہ ہے اور وہ 7 روپے دے رہے ہیں. ٹھیک. تو لوگوں کی مزدوری سے پیسے کاٹتے ہیں، اور میں نے ایسے مزدور بھی دیکھے ہیں کہ جو کام میں کوتاہی کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں. تو شریعت نے دونوں پر وعید کی ہے. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑی تفصیل کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جب تک جس کا حق مارا ہے نا اس کو نہیں دیا جائے گا تب تک معافی تلافی نہیں ہوگی. یہ جب آتی نا شبرات تو پھر ہمارے لوگ پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں اور وہ جناب معافی تلافی کی، مجھے معاف کر دینا. اور بھئی جس کا حق مارا ہے اس سے جا کر کبھی پوچھا بھی نہیں. جس کے پیسے دینے ہیں وہ کریانے والے کے بیچارے کی کبھی جا کے کاپی دیکھو نا محلے میں تو اس میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں بعض دکاندار ایسے ہیں کہ وہ بیچارے، ہمارے شہر میں ایک ایسے دوست بھی ہیں وہ کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں یہ ساری کمپوز کر کے نا لسٹ یہ میں سوشل میڈیا پہ پھینک دوں گا کہ کتنے کتنے مؤسسین ہیں جو میری مزدوری مارے ہوئے ہیں. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. استاد کا بھی حق ہے، شاگرد کا بھی حق ہے. استاد کو شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہے تھپڑ مارنے کی اور کہاں تک نہیں دی. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے ہر روز کہ اس استاد کو شاگرد پہ ہاتھ اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں جو اپنے شاگرد کے لیے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگتا. اسے کوئی حق نہیں ہے. پھر جب بھی سال ختم ہوتا، بلکہ جب کلاس ختم ہوتی روزانہ، تو کہتے یار تم قرآن پڑھنے والے تھے، میں نے تمہیں یہ سزا دی، اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دینا، اللہ کے نام پر مجھے معاف کر دینا. تم قرآن پڑھنے والے تھے، تم حاملی نے، میں قیامت کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہ حقوق ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کوئی نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو مجھ محمد کا وجود حاضر ہے. اور بالکل آخری بات، چونکہ میں اشارہ پا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کے حوالے سے آخری وقت میں اللہ کے نبی نے جو 2 درہم قرضہ دینا تھا، آپ نے پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اب جب یہ واقعہ ہم نے پڑھا نا تو طبیعت میں ایک بات آئی کہ یار بندہ تو سب کچھ اپنے آقا پہ وار دیتا ہے، اسے ضرورت کیا تھی 2 درہم کی؟ یہ طبیعت میں ایک بات آئی. تو جب یہ حدیث پڑھ چکے تو استاد جی نے فرمایا چونکہ صحابی کا عمل امت کے لیے نمونہ بننا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا یہ مکالمہ اللہ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے قرضہ لینا ہو تو ایک صحابی کا اٹھ کر کھڑے ہونا بتاتا ہے کہ اگر تمہارا بڑا، ہمارے ہاں تک کسی کونسلر کے سامنے بندے کو ضرورت نہیں کہ وہ بندوں کے سامنے بیٹھ کر کہ جی میں تھوڑے کو پیسے لینے، اور کائنات کے امام کے سامنے صحابی کھڑا کہتا ہے یا رسول اللہ میرا آپ کی طرف 2 دینار یا 2 درہم میرا آپ کی طرف قرض ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فضل ابن عباس ادا کرے گا. یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ امت قرض کا معاملہ اتنا عام ہے، اور اگر مقروض آدمی خود نہ دے تو اس کے ورثاء کی طرف سے وہ قرضہ ادا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے جس قدر وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ہے اور سرکار کی طرف سے شفاعت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے قرب بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا قاری ندیم صاحب. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تو میرے پاس اس وقت 3 سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. تو میں احمد ندیم عرفانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں خدا
خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں۔ آخری شعر، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، اور پہنچ پہ سدرا کے روح الامی یوں بولے کہ آگے جانے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب غلام فرید قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا باسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے،
جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسماں پہ ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں پہ ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسماں پہ ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ سلامت رہیں جناب غلام فرید قادری صاحب۔ تو ابھی میں نے گفتگو کرنی ہے کہ بلا معاویہ صاحب سے بھی ایک دو کویشچن ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان کے ساتھ ہی پھر آپ دعا بھی فرما دیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے آخری ثنا خان رسول بیٹھے ہیں، تو ان کے دو اشعار سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ گفتگو مکمل کر کے دعا فرما دیجیے گا۔ جناب محمد احمد قادری صاحب جو ہیں وہ حمد باری تعالیٰ جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے۔ کس جگہ پہ کروں گناہ جا کے،
کس جگہ پہ کروں گناہ جا کے، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، اور میری تجھ سے برابری تو نہیں، میری تجھ سے برابری تو نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں اور وہ ہم ادا بھی کرتے ہیں، کچھ میں کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں پر، اپنے محکوموں پر، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، اور وائلیشن جو ہے نا وہ بھی اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، مطلب بہت ہی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ان کو پیشاب پینے پر مجبور کر دیتے ہیں، ننگا کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ہماری جو یہ ذمہ دار طبقہ ہے، جو بگڑے ہوئے رئیس زادے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام ایسا جاری کریں۔ آپ کی زبان میں ماشاءاللہ بڑی تاثیر ہے اور حسینوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی میسج آپ جاری کریں اور ساتھ ہی دعا بھی فرمائیے گا۔ بڑا دل خوش ہوا، ہمارے چاروں نعت خواں حضرات نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، برخردار نے بھی، اور جو غلام فرید صاحب پڑھ رہے تھے یہ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کا کلام ہے، اور اسی طرح جو کلام برخردار نے پڑھا احمد ندیم صاحب نے کہ حضور جانتے ہیں، یہ حضور کا جاننا یہ سرکار کا معجزہ ہے، میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اور سرکار اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو جانتے ہیں، اور سرکار اگر حسن کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا، تو سرکار جانتے تھے کہ اس کے ہاتھ حکومت آئے گی اور یہ صلح کرے گا۔ سرکار جانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایک حدیث لائے ہیں غنیت الطالبین میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار صحابی، کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو چنا۔ پھر یہ لمبی حدیث ہے کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ روایت کہ آپ اپنے صحابہ کے محبین کو بھی جانتے تھے اور صحابہ سے بغض رکھنے والے ان کے گستاخوں کو بھی جانتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا کیا، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ جب چاہے جتنا چاہے اپنے نبی کو علم عطا کرے، اور میرے نبی کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ابھی درمیان میں ایک میسج آیا، ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک دوست نے پوچھا کہ پھر تو قادیانیوں کے بھی حقوق ہیں،
اس حوالے سے میں آج کے پروگرام میں وضاحت ضروری چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا حکم عام کافر کا نہیں ہے بلکہ مرتد کا ہے. تو حقوق کافر کے ہوتے ہیں، مرتد کے نہیں. بحثیت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے حقوق آپس میں برابر ہیں. پھر رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، جس نے معاہدہ کیا، ذمی کافر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ذمی کافر کے حقوق غصب کرے، اسے قتل کر دے، صادق المصدوق نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ 40 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. تو کافر کو حقوق ملے ہیں، باغی کو نہیں ملتے. کافر اور چیز ہے، اسلام سے بغاوت کرنے والا اور ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا، بات چونکہ ہمارا پروگرام مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے میں اللہ کا نبی خود کھڑا ہو جاؤں گا. میں اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی طرف سے خود فریق بن کر مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی. میرے نام پر وعدہ کیا، ریاست کو بھی سوچنا چاہیے، میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر میں اس حدیث کا ذمہ دار ہوں، میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، پہلا بندہ وہ ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی آزاد بندے کو بیچا، ہمارے ہاں یہ نوکروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ زمیندار ایک دوسرے زمیندار کو اس کا قرض ادا کر کے پھر ایک قسم کا یہ فروخت کرنا ہی ہوتا ہے، وہ نسل در نسل غلام چل رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی کہ وہ آزاد بندہ غلامی میں چلا گیا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے قیامت کے دن میں اس بندے کی طرف سے اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں گا، یہ جیسا کیسا بھی نمازی کیوں نہ ہو. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی کو مزدوری پر لیا، پھر کام تو اس سے لیا پوری طرح لیکن اس کی مزدوری نہ دی. ان 3 بندوں کی طرف سے میں اللہ کا نبی خود ان کا موافق، ان کا ہمدردی، ان کا وکیل بنوں گا اور ان بندوں کے مقابلے میں آ جاؤں گا. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. حقوق سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے دیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری الفاظ جو ہیں، آخری بی بی عائشہ کی گود میں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اور نماز کے بعد جس بات کی تاکید کی، وما ملکت ایمانکم، تمہارے نوکر، تمہارے متاعت، تمہارے غلام، ان کا خیال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا، تو آپ نے اپنے ساتھ ایک نوکر کو بٹھایا ہوا تھا اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے دیکھو میری شریعت کے اندر، میرے دین کے اندر ایک نوکر اور غریب کی یہ عزت ہے. اور بلال سے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. سرداران عرب صحن میں تھے، اللہ نے ایک غلام کو یہ عزت دی، ایک نوکر کو یہ عزت دی اور سرکار کے توسط سے دی کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر وہ جملہ کہہ رہا تھا جو ظالم پتھروں کے نیچے بھی نہیں کہنے دیتے تھے. تو اس لیے ہمارے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مزدور طبقہ کے حالات پہ رحم کرے. اس کا بدل اللہ دے گا. کسی مسلمان کو گالی دینا، وہ امیر ہو یا غریب، اس کی تخصیص نہیں ہے. اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں اور سرکار رک گئے، بیت اللہ کی طرف یوں دیکھا نگاہ اٹھا کر، فرمایا بیت اللہ مانتا ہوں اللہ کی تجلیات کا تو مرکز ہے، بڑا مقدس اور محترم ہے، لیکن ایک بات بیت اللہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے بیت اللہ، میرا امتی عزت، ناموس، قدر و منزلت میں تجھ سے زیادہ مقام رکھتا ہے. یہ نوکر ہو، یہ غلام ہو، یہ متاعت ہو، تو اسے ہمارے سردار کو چاہیے کہ کائنات کے امام سے بڑا سردار کوئی نہیں. آپ کا اپنے متاعتوں سے کیا؟ انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں جب بھی اللہ کے نبی نے مجھے بلایا بیٹا کہہ کر بلایا.
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حسنین کریمین کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ آج امت کے ہیں، تو امت کے لوگ ہیں نا، امیر بھی، غریب بھی، سردار بھی، کارخانہ دار بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے اصحاب کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لفظوں کی لج رکھیں کہ میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی تاکید کر رہے تھے نماز کے بھی بعد، جو آخری بات ہے، آپ فرما رہے تھے نوکر کا خیال کرنا، متحد کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اللہ مجھے اور سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سے وابستہ سارے جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ رحم و کرم فرما، اے الہ العالمین یہ آخری عشرہ ہے، اسے ہماری نجات کا سبب بنا. اے الہ العالمین ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے جتنی دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا. اے الہ العالمین اس عشرے کو ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا عشرہ بنا. پوری امت کے حال پہ رحم فرما، اور یہ جو کرونا وبا یا اللہ اس وقت ہمارے وطن عزیز اور بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری دنیا پہ ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما. اے الہ العالمین اپنے نبی کی برکت سے اور رمضان کی رحمت کے صدقے سے یا اللہ آنے والی عید کو ہماری حقیقی عید بنا. اے الہ العالمین اپنی ہر قسم کی بغاوت سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ. بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی جناب محمد احمد قادری صاحب، احمد ندیم صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور صاحب اور برخوردار علی محمد صاحب. تو ناظرین، جیسا کہ گفتگو بھی آپ نے سنے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہیومن رائٹس چارٹر کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کے ہم نے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے ہوئے ہیں، اسی ماہ رمضان میں ان کی ادائیگی کریں، ان کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اور لیلۃ القدر کی رات میں ہم سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے اگلے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہم اللہ سے درخواست کریں. صرف یہ میسیجز پر گزارا نہیں ہوگا کہ جی اگر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے تو معاف کر دیں. تو اس کے لیے جس کی آپ نے دل آزاری کی ہے اس سے اصالتاً جو ہے وہ معافی مانگنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی کل حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب جو ہے وہ جہنم کی آزادی اور اصال ثواب کے حوالہ سے پروگرام جو ہے اس میں وہ شمولیت فرمائیں گے. اور کل کا جو پروگرام ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ منظور احمد قادری صاحب کے والد گرامی محترم بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کا وصال ہو گیا، ان کے اصال ثواب کے لیے جو ہے وہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.